اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں بتایا گیا تھا کہ یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل کن لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان سے جو اولادیں ہوئی ہیں، جو 12 بیٹوں سے جو نسلیں بڑھی آگے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لہذا اب یہیں سے بھی جیسے گزشتہ واقعے میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک چیز کو کہا تھا کہ ایک بستی میں سر جھکاتے ہوئے داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے اس چیز کا الٹا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ سر جھکاتے ہوئے ایک بستی میں داخل ہونا، لیکن وہ لوگ جو ہے سر کو اونچا کرتے ہوئے اور سینہ تان کر کے اس بستی میں داخل ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، حطہ لفظ کہا تھا کہ اپنے لیے بخشش طلب کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا، لیکن ان لوگوں نے مذاق کے طور پر اس لفظ کو حطتن کو حنتتن سے تعبیر کر لیا، حنتتن کہنے لگے۔ حنتتن کے معنی آتے گیہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بجائے اور انہوں نے اس چیز کا مذاق اڑایا۔ تو اس کے بارے میں اب یہاں سے آگے ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا بھی تھا کہ یہ ایسی قوم ہے جو اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے، لہذا ہم نے ان کے اوپر ظالموں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا عذاب بھی نازل کیا تھا۔ تو اب آگے ذکر ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، لہٰذا اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اس میں سے 12 چشمے نکل پڑے۔ چشمے یعنی کہ فوارے کے طور پر جو زمین سے پانی پھوٹتا ہے، زمین سے پانی نکلتا ہے، اس کو چشمہ کہا جاتا ہے، لہٰذا اس میں سے 12 چشمے نکل پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ان میں سے ہر ایک قبیلے نے اپنی اپنی جگہ کو جان لیا، اپنی اپنی جگہ کو معلوم کر لیا کہ ہمارا چشمہ کون سا ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ یعنی کہ یہ چشمہ جو ہے یہ اس وادی میں قید تھے، صحرائے سینا، جو گزشتہ تفسیر میں آیا تھا کہ صحرائے سینا میں ان لوگوں کو قید کر دیا گیا تھا، تو وہاں پر ان لوگوں کو پانی وغیرہ نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے کہو کہ ہمیں پانی دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے ابل پڑے۔ وہ 12 چشمے اسی وجہ سے چونکہ وہ 12 قبیلے تھے، تاکہ اگر کم یا زیادہ چشمے ابلتے نکلتے تو ان آپس میں اختلاف کا، فساد مچنے کا، لڑائی جھگڑے وغیرہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے 12 چشمے جاری کر دیے، اور جب 12 چشمے جاری ہو گئے تو ان لوگوں نے، جب وہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے نے ایک ایک چشمے کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور چن لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ دیکھو یہ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پانی بھی دے دیا، ان کو من و سلوہ دیا۔ من و سلوہ بتایا تھا کہ وہ پرندہ ہے ایک جو ان کے ارد گرد بہت سارے پھر اڑ رہے تھے اور وہ اس میں سے آرام سے کھایا پیا کرتے تھے۔ اور پھر جو ہے سلوہ جو ہے وہ ایک پھل ہے جو کہ وہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ایک ایسا پھل ہے جو اس علاقے میں جہاں ان لوگوں کو قید کیا گیا تھا، اس وادی میں، اس علاقے میں اس پھل کی کثرت ہو گئی تھی، اور پھل بہت زیادہ وہاں پر پیدا ہونے لگا تھا۔ تو لہٰذا پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی دے دیا تو ان کو 12 چشموں میں پانی دیا، زمین سے 12 چشمے نکالے تاکہ ان لوگوں میں آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ اس میں کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔
اور پھر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنے اچھے اچھے کھانے دیے، من و سلوا دیے، لیکن ان لوگوں بنی اسرائیل کو کھانے پسند نہیں آئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اس طرح ذکر کر رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کہ جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، ہم ایک ہی کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، لہٰذا تم اپنے رب سے ہمارے لیے مانگو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے پیدا کرے، زمین سے اگائے، زمین کی سبزیاں جیسے ککڑی، گیہوں، دال وغیرہ اور پیاز۔ تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے کہا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم جو چیز تمہارے حق میں بہتر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، جو تمہارے لیے بہتر ہے، تم اس کو گھٹیا چیز سے، کمتر چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں من و سلوا عطا کیا ہے، کھانے کی اتنی اچھی چیزیں دی، اتنی اچھی نعمتیں دی ہیں، اور تم یہ دال، پیاز اور ککڑی وغیرہ، یہ سبزیاں وغیرہ مانگ رہے ہو؟ یعنی کہ گوشت وغیرہ یا بٹیر وغیرہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی وہ تو اونچے درجے کی چیز تھی، اچھی کھانے پینے کے اعتبار سے، اور پھر یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں یہ سبزی وغیرہ مانگ رہے ہیں کہ پیاز، دال اور جو ہے ککڑی، یہ سب چیزیں مانگ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی چیزیں عطا کی ہیں تو تم کیوں یہ چیز جو گھٹیا چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو؟ بہرحال اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ بستی میں اتر جاؤ، اس میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے، یعنی کہ وہ سبزیاں جو تم نے مانگی ہے، جن چیزوں کا تم نے سوال کیا ہے، جو سبزیاں تم کھانا چاہ رہے ہو وہ چیزیں تمہیں اس بستی میں مل جائیں گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور بے کسی، ان پر یعنی کہ بنی اسرائیل پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگ گیا، ان کے اوپر ذلت اور بے کسی کی مہر لگ گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اس بستی سے اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ سب اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، اور نبیوں کو، انبیاء کو، اللہ کے پیغمبروں کو بغیر حق کے قتل کیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ سب اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اس رکوع میں صرف زیادہ نہیں، جتنی تفسیر ہے اتنا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر مارو، اور پھر جب زمین پر لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے نکل پڑے۔ 12 چشمے کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد تھی، اور ہر ایک اولاد سے، ہر ایک بیٹے سے ایک قبیلہ بن گیا تھا، یعنی جو ان سے نسل چلی تھی وہ ہر بیٹے کی الگ الگ نسل چلی، تو وہ نسل قبیلے کی شکل اختیار کر گئی، تو لہٰذا وہ ایک الگ الگ قبیلہ بن گیا، اور ہر قبیلے کا جو شخص ایک قبیلے کا ہوا کرتا تھا وہ ایک ہی چشمے سے پانی لیتا تھا، یعنی کہ اگر ایک پہلے بیٹا ہے تو وہ اس کے لیے الگ، اس کے قبیلے کے لیے، اس کی اولاد کے لیے ایک الگ چشمہ ہے، دوسرے بیٹا ہے تو اس کے قبیلے کے لیے، اس کی اولاد کے لیے الگ چشمہ ہے، کوئی کسی دوسرے کے چشمے سے پانی نہیں لیتا تھا، وہ صرف اور صرف اسی لیے 12 چشمے نکالے گئے تاکہ وہ لوگ اپنے اپنے چشمے سے پانی وغیرہ لے سکیں۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے خوب رزق عطا کیا تھا، کھانے پینے کا بھی پہلے ذکر آ چکا تھا، من و سلوا کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو، یعنی لڑائی جھگڑے مت کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اور پھر انہوں نے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سبزیاں مانگو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے سبزیاں اگائے، جس میں خاص طور سے ککڑی، دال، پیاز، یہ سب سبزیاں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ بڑے عجیب لوگ ہو تم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بہترین چیزیں دی ہیں کھانے کے لیے، من و سلوا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں، اور تم یہ چیز دال اور ککڑی، پیاز، یہ سب چیزیں مانگ رہے ہو؟
تو بہرحال انہوں نے کہا کوئی نہیں، مانگ رہے ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، وہاں سے ایک بستی میں اتر جاؤ نیچے، یعنی کہ جو گھاٹی تھی وہاں سے اب اس گھاٹی سے، اس صحرا سے، اس وادی سے نیچے اتر جاؤ۔ پھر وہ لوگ نیچے اتر گئے اور وہاں ان کو وہ چیزیں مل گئی جو چیزیں انہوں نے مانگی تھی۔ لیکن جب وہ وہاں سے لوٹے اس وادی سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کو لے کر کے لوٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کچھ تھا، انہوں نے کچھ اور کیا۔ جیسے وہ ذکر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اس بستی میں سجدہ یعنی سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سر جھکانے کے بجائے بستی میں سینہ تان کر کے داخل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بجائے استہزاء یعنی مذاق کے طور پر حنطۃ کا لفظ کہتے ہوئے وہ اس بستی میں داخل ہوئے۔ حنطۃ یعنی گیہوں، یعنی مذاق کے طور پر وہ یہ لفظ کہتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوئے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ تم لوگ اللہ کو خوش کر کے نہیں، بلکہ اللہ کی ناراضگی کو لے کر کے، اللہ کو ناراض کر کے اس بستی سے تم لوگ جا رہے ہو۔ اور پھر وجہ بھی بتلا دی کہ یہ سب کیوں ہوا، کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جتنی بھی نشانیاں دی، پہلے جتنی بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی پیش کی، ان سب کو انہوں نے جھٹلایا، اور جو ان کے سامنے ان کے پاس نبی آئے، ان تمام نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا، اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے بغیر کسی خطا کے قتل کر دیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ ان لوگوں کی بدبختی تھی، یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے تھا، اور یہ اتنے ظالم ہو گئے تھے کہ اپنے ظلم میں لوگ بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔